ارطغرل غازی ڈرامے کی ہر طرف دھوم سنی تو میں نے سوچا اس میں ضرور کوئی راز کی بات ہے، شاید اس میں سے کوئی ایسا فارمولہ مل جائے جو عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے کام آ سکے۔ تو میں نے اس نقطۂ نظر سے ڈرامے کو دیکھا۔ واقعہ ہی مجھے اس میں کئی نئی چیزیں مل گئی ہیں جن کو استعمال کر کے انسان کی زندگی کو پہلے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، ارطغرل غازی ڈرامے نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی سیریل امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ اسلامی دنیا کی عوام اس ڈرامے کو طیب اردگان کی طرف سے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں، اور جبکہ مغربی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ مسلمان نوجوانوں میں شدت پسندی کو فروغ دے گا، جو کہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اس ڈرامے نے مسلمانوں کو ان کے اصل اسلامی ہیروز کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے ڈرامے میں یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ان اسلامی ہیروز کا خاص مائنڈ سیٹ تھا، اور یہی چھپا ہوا راز ہے۔ اگر آپ بھی خاص مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ بھی زندگی میں لگاتار کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے تو وہ کام کرنا ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ مسلمانوں کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ ڈرامہ مسلمان نوجوان نسل کو واضح گول سیٹ کرنے کے لیے متحرک کر رہا ہے۔ اٹھیں، خود کو پہچانیں، اپنی عزت اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اسلامی تاریخ سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن پریشان ہو رہے ہیں۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کہتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کامیابی والے مائنڈ سیٹ سے اس کام کا آغاز کریں تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام ہیروز نے پہلے خاص مائنڈ سیٹ بنایا تھا۔ اہم سوال یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس ڈرامے کو بند کرنے کی مخالفین کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی کئی ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا ہے۔ جب آپ یہ الفاظ سنتے ہیں، اس ڈرامے نے 146 ممالک میں کامیابی حاصل کی ہے، تو آپ پر خاص کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس ڈرامے کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اب ہم اسلامی تاریخ اس طرح دکھائیں گے جس طرح در حقیقت میں وہ تھی، اور جب یہ اسلامی تاریخ اس ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو کئی لوگوں پر خاص کیفیت طاری ہو گئی اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس ڈرامے نے دشمن کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہرے ماضی کو داغدار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ مصر کے عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک شخص نے وہاں پر ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔ اس شخص میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کے نتیجہ میں ہوٹل بن گیا تھا۔
وہاں کے ڈکٹیٹر نے اس ہوٹل سے خطرہ سمجھا اور بزور بازو اس کا نام تبدیل کرا دیا گیا۔ یہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کی کم و بیش 60 ممالک نے اپنی زبان میں ڈب کر کے دکھایا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس بات پر غور کریں، ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہوں اور ہر سیزن کم و بیش 70 اقساط پر مشتمل ہو، اور پھر بھی انسان اسے دیکھے، بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں جب انسان کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی انسان میں خاص کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ خاص کیفیت مائنڈ سیٹ کا ایک معمولی جز ہے۔ اگلی ویڈیو میں ڈرامے کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان اسلامی ہیروز نے کامیابی والا مائنڈ سیٹ کیسے بنایا تھا، اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی زندگی میں لگاتار کامیابیاں حاصل کرتے رہیں۔